बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहबर मिल्लत अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी ज़िला गुजरात के काफ़िले के सालार चौधरी अंसर महमूद एडवोकेट साहब, बरादर गिरामी कदर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट साहब, कायदीन जमात इस्लामी, इस साल का इंतखाब के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अजीज़ नौजवानों, आज हमारी खुशबख्ती है कि पाकिस्तान के अंदर इमानत और दयानत का इस्तिआरा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर दस्तूर की दफा 62 और 63 पर अमल किया जाए तो सिराजुल हक और उसकी जमात के अलावा ये ईवान खाली हो जाते हैं। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं कैसे कायद की क़यादत में पंजाब असम्बली के हल्का PP 29 से उम्मीदवार हूं कि जिसका दामन करप्शन से पाक है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मुफ्ती शराब तो काजी को भी हलाल होती है और खाया उसने नहीं जिसे मिला नहीं। मेरे भाइयों, जमात इस्लामी के 300 से ज्यादा अफराद इस मुल्क के अंदर वफाकी वजारतों में, सूबाई वजारतों में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों के अंदर और सूबाई वजारतों के अंदर है, लेकिन जमात इस्लामी के किसी वजीर पर, जमात के किसी सेनेटर पर, जमात के किसी MNA पर किसी मुखालिफ ने भी उंगली नहीं उठाई। और सच्ची बात तो ये है कि मोहतरम अमीर जमात सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन थे। थोड़ी देर पहले इनकी मुद्दत मुकम्मल हुई। अमीर जमात के साथ जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब सेनेट के अंदर मौजूद हैं, प्रोफेसर इब्राहिम साहब सेनेट में रहे, जनाब काजी हुसैन अहमद साहब रहे, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब रहे। लेकिन मेरे हल्का इंतखाब के लोगों, मैं आपसे पूछता हूं कि जब मुश्ताक अहमद खान सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर बात करता है, वो सिराजुल हक का सिपाही है। जब कौमी असम्बली के अंदर अब्दुल अकबर चित्राली खड़े होकर बात करता है, वो सिराजुल हक का सिपाही है। जब खैबर असम्बली के अंदर अनायतुल्लाह खान खड़े होकर बात करता है, वो सिराजुल हक का सिपाही है। सिंध असम्बली के अंदर सैयद अब्दुल रशीद खड़ा होकर बात करता है, वो सिराजुल हक का सिपाही है। और इनके बारे में किसी शायर ने कहा, कभी कभी तो ये मंजर दिखाई देता है, अकेला शख्स ही लश्कर दिखाई देता है। जमात इस्लामी के एक एक फर्द ने पूरे ईवान के अंदर वो काम किया जो पूरी एक जमात नहीं कर सकी। अभी सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब मेरे बारे में बता रहे थे कि मैं 2001 से 2004 में इसी तहसील असम्बली खारिया के अंदर पार्लिमानी लीडर रहा। हम देने की पोजीशन के अंदर थे। खारिया के सारे वसाइल हमारे कलम पर थे। काबे के रब की कसम, हम अपने दूसरे हलीफों के साथ थे। वो लोगों से ये बात कहते कि कैसा नुमाइंदा है जमात इस्लामी का, करोड़ों अरबों के वसाइल पाकिस्तान की सबसे अमीर तहसील खारिया के ये तकसीम करता है, अपने हल्के के लिए 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मांगता। और मुझे याद है नदीम अस्कर कायरा नाज़िम थे, उन्होंने अपने अजीज को, अपने पार्टी के वर्कर को मेरे हल्के इंतखाब के अंदर डेवलपमेंट के कामों के लिए भेजा और उसे कहा कि जाओ, तुम्हें मजा आएगा। वो ठेकेदार का नाम शरीफ था। उसने मुझे कहा, मुझे हैरानगी थी कि दूर दराज इलाके में तहसील के मुझे क्यों भेजा है। उसने कहा, डॉक्टर साहब, जब मैंने काम किया यहाँ मुझे ना कोई रिश्वत देनी पड़ी, ना कोई करप्शन हुई, ना मेरे काम के अंदर कोई रुकावट हुई। जितने पैसे मुझे तहसील असम्बली से मिले वो सारे के सारे मेरे थे। तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पार्टी के लीडर ने मुझ पर जो एहसान किया वो यही था कि मेरी कमर ठीक हो जाए। मेरे भाइयों, जमात इस्लामी ने मुझे 2005 के अंदर जिला काउंसिल के अंदर खड़ा किया। ज़ियाउल्लाह शाह साहब अभी भी बता रहे, मुझे तहसील खारिया के मुंतखब अरकान ने मुतफिका तौर पर मुकर्रर किया। अगले इलेक्शन में जमात ने फैसला किया कि तुम तहसील असम्बली में नहीं, तुम जिला काउंसिल के अंदर जाओगे। 100% हारने के इम्कानात थे। चौधरी बरादरान ने गुजरात के अंदर इतनी धाक बैठाई थी, 63 यूनियन काउंसिलें गुजरात तहसील खड़ा किया।
مجھے اندازہ تھا انتخاب ہم نہیں جیت سکیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر تیقن اپنی قیادت کے فیصلے، اپنی جماعت کے فیصلے کی بنیاد پر کھڑے ہوئے۔ جب ضلع کونسل کا رزلٹ آیا، گجرات کے اندر بڑے بڑے سیاسی خانوادے ہیں، ان کے لوگ ہار گئے، اور جماعت اسلامی کا یہ کارکن پورے ضلع کے اندر ووٹوں کے اعتبار سے 170 ووٹ سب سے زیادہ لیے تھے۔ وہ ذوالفقار پپن نے ساتھی تھے، 170 ووٹ، 10 ووٹ کے فرق سے 170 میرے تھے، 180 ان کے تھے۔ لوگ ششدر اور حیران تھے کہ جماعت اسلامی نے اتنے ووٹ اس ضلع کے چیئرمینوں سے، اس ضلع کے یہ ان مانوں کے اندر نہ دینی جماعت ہے، نہ دنیا کے زائدوں سے، دنیا کے عابدوں سے آگے بڑھ کر جماعت اسلامی کے لوگوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پاکستان کے سینٹ میں، پاکستان کے ضلع کونسلز کے اندر، پاکستان کی تحصیل کونسل کے اندر وہ کرامتیں دکھائی تھیں۔ پروفیسر غفور 73 کے دستور ساز کمیٹی کے رکن تھے، اسلامی جمہوری اتحاد کے سیکرٹری تھے، پاکستان قومی اتحاد کے سیکرٹری تھے، لیکن وفاقی وزیر پیداوار بھی تھے۔ دامن پر کوئی دبا موجود نہیں۔ میں تحصیل اسمبلی کا ممبر تھا، میں اپنے رب کو گواہ بنا کے آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1 ووٹ کی برتری تھی اس تحصیل کے اندر ہماری، اور مجھے اس وقت کی ضلع کی کاف لیگ جو اقتدار کے اندر تھی، جو پنجاب کا اقتدار ان کے پاس تھا، مرکز کا اقتدار ان کے پاس تھا، تو سوشل میڈیا ہے، سارے ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا یہاں موجود ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے اور ایک ایک لفظ کی جواب دہی کے ساتھ یہ بات آج کر رہا ہوں۔ پہلی دفعہ مجھے کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ صرف اجلاس کے اندر آنا چھوڑ دیں، آپ سنگاپور چلے جائیں، آپ عمرے پہ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ کے حلقہ انتخاب کے اندر ہم کروڑوں روپے کی ڈیولپمنٹ کرا دیں گے۔ میں اسے سیاسی رشوت سمجھتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں دیہات کا پلا پڑا آدمی ہوں، بےعزتی کے حلوے سے عزت کا دال اور ساگ ہم کھانا چاہتے ہیں، اور 1 ووٹ کی برتری سے حکمران جماعت سارا ٹل لگانے کے باوجود ہماری انکوائریاں کرائی گئیں، پرویز الہی صاحب نے کروائی تھی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے وہ ٹینیور مکمل کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی امانتوں کی امین جماعت، اس نے مجھے اپنا نمائندہ یہاں سے منتخب کیا ہے، یہاں سے امیدوار نامزد کیا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے خوف کے علاوہ کسی انسان کے خوف کو اپنے دل کے اندر اس لیے جگہ نہیں دی کہ میں انسانوں کے خوف کو دل میں جگہ دینا شرک سمجھتا ہوں۔ اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی خوف ہمارے دل کے اندر جگہ نہیں پا سکا۔ میری ایک خواہش ہے جسے میں عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان کے اندر آیا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی کم ظرف میرے حلقے کا سلطان نہ ہو، میری خواہش ہے کوئی کم ظرف میرے حلقے کا سلطان نہ ہو، اور آزاد پیدا ہونے والا کوئی شخص کسی سیاسی آستانے کا غلام نہ ہو۔ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر کائنات کے رب کی غلامی کے اندر دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس صلح کے اندر کرپشن کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا امیر اگر 2 بار وزیر خزانہ، 1 بار سینیٹر رہنے کے باوجود اپنے اوپر آئے حامی و مخالف، ہم نوا ناقد سبھی یہ بات کہتے ہیں کہ سراج الحق جیسا دوسرا کوئی لیڈر موجود نہیں، اور میں آپ کے اور اپنے قائد کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت اظہار کا بھی، اور اگر سچ کا قید پڑے تو سچ کہنے کا بھی، اور جب بولنا مشکل ہو جائے تو سکوت اور خاموشی توڑنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس حلقہ انتخاب کے اندر ہم موجود ہیں، زندگی کی آخری سانس تک موجود ہیں۔ میں اپنے امیر جماعت سے درخواست کروں گا کہ ماضی میں جماعت کا بدو ضرور رہا، جہاں مجھے آپ نے کہا میں کھڑا ہو گیا، لیکن اب میری خواہش یہ ہے کہ مرتے دم تک اس حلقہ انتخاب کے لوگوں کی خدمت کو ہم اپنا اوڑھنا اور مچھونا بنائیں گے۔ آپ کی قوت سے اس حلقے کے سیاسی کلچر کو تبدیل کریں گے، فضا کے اندر خوف ختم کریں گے،
تھانے کے کلچر کے خلاف ہم لوگوں کو زبان دیں گے اور ڈیرے داری کے کلچر کو ختم کر کے آزاد فضاؤں کے اندر اپنی آنے والی نسلوں کو زندگی گزارنے کا شعور دیں گے۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، اٹھو ہن تے ہو گئی ہے ظلم دی اخیر، ملک تے لٹیریاں دی بن گئی جگیر، قوم چور ڈاکوؤں دی ہو گئی اسیر، جاگو نہیں تے صرف بھوک ننگ ہوئے گی، کھولوے جڑا غریب دے قرار نو، توڑ بن دیاں گے اس اختیار نو، اگ لا دیاں گے اس اقتدار نو، ظالمان دے لئی زمین تنگ ہوئے گی، ہوئے گا ضرور احتساب ہوئے گا۔ کنہاں دا؟ جڑے تیارے چارٹرڈ بھر کے تے دولت لے کے نس گئے، جنہاں نے اپنے خاندانہ ٹکٹاں دی بنیاد ہوتے گجرات دے سارے سیاسی آستانے آج جتیاں ڈال پہ بن دے، ہوئے گا ضرور احتساب ہوئے گا، ساری لٹ ماردہ حساب ہوئے گا، نہیں تے پھر خونی انقلاب ہوئے گا، ظالمان دے لئی زمین تنگ ہوئے گی۔ آخری گزارش آپ سے بھی کر رہا ہوں، ظالمان دے ظلم دے محل ہٹا دیو، ظالمان دے ظلم دے محل ہٹا دیو، قوم دے بپاریاں دا مل پا دیو، کچھ تے غیرتاں دا رنگ ہن وہا دیو، نہیں تے ہر منگ خون رنگ ہوئے گی۔